بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. تم سلسلہ کائنات پر غور کرو. بادی النظر میں یہ تمہیں متضاد عناصر کا مجموعہ نظر آئے گا. مثلا ایک طرف رات ہے کہ اس کی تاریکی ہر شے پر پردے ڈال دیتی ہے، تو دوسری طرف دن ہے جس کا اجالا ہر شے کو ابھار کر سامنے لے آتا ہے. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. جانداروں میں ایک طرف نر ہیں تو دوسری طرف مادہ، جن کے طبعی وظائف زندگی مختلف ہیں. تم سلسلہ کائنات پر غور کرو. بادی النظر میں یہ تمہیں متضاد عناصر کا مجموعہ نظر آئے گا. مثلا ایک طرف رات ہے کہ اس کی تاریکی ہر شے پر پردے ڈال دیتی ہے، تو دوسری طرف دن ہے جس کا اجالا ہر شے کو ابھار کر سامنے لے آتا ہے. ان سعیکم لشتی. یہ سب تضاد تقسیم عمل کے لیے ہے. اسی تقسیم عمل کا نتیجہ ہے کہ تمہاری تمدنی زندگی میں تمہاری سعی و عمل کا رخ بھی مختلف سمتوں کی طرف ہوتا ہے. اسی سے یہ مشینری بائیں حسن کو بھی سرگرم کار رہتی ہے. لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ اس تقسیم عمل سے خود انسانیت مختلف طبقات میں بڑھ جاتی ہے اور ایک کو دوسرے سے کچھ تعلق نہیں رہتا، تو یہ تمہاری نگاہ کا فریب ہے. اگر رات اور دن کے اختلاف اور نر اور مادہ کے امتیاز کو سطحی نظر سے دیکھو تو یہ الگ الگ چیزیں دکھائی دیں گی، لیکن اگر تم سطح سے ذرا نیچے اتر کر مشاہدہ کرو تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں. یہ ایک ہی اصل کی شاخیں اور ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں. اسی طرح تقسیم عمل کے باوجود تمام نوع انسان ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. لہٰذا یاد رکھو، جو شخص تمام نوع انسان کو ایک وحدت سمجھ کر یہ روش اختیار کرتا ہے کہ اپنی محنت کے ماحصل کو دوسروں کی نشوونما کے لیے دے اور اس طرح معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرنے سے محتاط رہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اور اس کے توازن کو حسن کارانہ انداز سے قائم رکھ کر اپنے اس دعوے کو عملاً سچ کر دکھائے کہ تمام انسان اصل کے اعتبار سے ایک ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو ہمارا قانون ربوبیت اسے زندگی کے مراحل نہایت آسانی سے طے کرائی جاتا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. لیکن اس کے برعکس جو شخص سب کچھ سمیٹ کر اپنے ہی لیے رکھ لیتا ہے اور یہ خیال کر لیتا ہے کہ میں خود مکتفی اور دوسروں سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور اس طرح معاشرے کے توازن کی عملاً تکذیب کر کے اسے بگاڑتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو ہمارا قانون مکافات زندگی کی آسان راہوں کو اس کے لیے دشوار بناتا ہے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اور جب وہ اس طرح
تباہیوں کے گڑھے میں گر جاتا ہے تو وہ مال و دولت جس کے بلبوتے پر اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے مستغنی سمجھ رکھا تھا اس کے کسی کام نہیں آتا۔ إن علينا للهدى اس نے یہ راستہ تنہا عقل کی روح سے اختیار کیا تھا، لیکن عقل انسانی اسے پیش پا افتادہ انفرادی مفاد کا حصول اور تحفظ سکھاتی ہے، اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتی۔ اس باب میں صحیح رہنمائی صرف وحی کی روح سے مل سکتی ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اس لیے کہ وحی کے سامنے انسان کے پیش پا افتادہ مفاد عاجلہ بھی ہوتے ہیں اور مستقبل کی خوشگواریاں بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لہٰذا جو لوگ ہماری وحی کی رہنمائی قبول نہیں کرتے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہیں آگاہ کر دے کہ ان کی روش انہیں ایسی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے جس کی شعلہ سامانیاں سب کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیں گی۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى اس تباہی کے جہنم میں وہی گرتا ہے جو ہمارے قوانین سے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ یعنی جو ان کی تکذیب کر کے گریز کی راہیں نکالتا رہتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى لیکن جو ہمارے قوانین کی نگہداشت کرتا ہے وہ اس تباہی سے دور رکھا جاتا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ یعنی وہ جو عند ضرورت اپنا سب کچھ وہ انسان کی نشوونما کے لیے دے دیتا ہے اور اس طرح خود اس کی اپنی ذات کی بھی نشوونما ہو جاتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ وہ جو کچھ دوسروں کے لیے دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس پر کسی کا احسان تھا اور وہ اب اس احسان کا بدلہ اتار رہا ہے، بالکل نہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وہ اسے صرف خدا کے متعین کردہ عالمگیر نظام ربوبیت کے قیام و استحکام کے لیے صرف کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اس سے اس کی محنت اور کوشش صحیح نتائج سے ہم آغوش ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی اس کا بہترین صلہ ہے جس سے اسے حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے۔